باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صلوات بھیجے محمد علی محمد گزارش کروں گا جوانوں سے تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ جگہ فل کر دیں جو خالی ہیں، کھڑے ہو کر ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیں، تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ۔ آج بھی دو نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنے تمام مرحومین کے ساتھ اور تمام شہداء ملت کے ساتھ دو نام اور شامل کر لیں، ایک شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی اور ایک شہید حجت الاسلام والمسلمین مولانا دیدار جلبانی صاحب جنہیں اسی شہر کی سڑکوں پہ بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا۔ موضوع پر آنے سے پہلے 2 منٹ صرف لیں گے آپ کی، کیونکہ کل ایک ضروری بات ہر جگہ پہلی مجلس میں کرتے ہیں وہ کل رہ گئی تھی، انتظامات سے متعلق وہ آپ کی گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن انتظامی امور میں پورا تعاون آپ کو کرنا ہے۔ جیسے ہمارے الغازی اسکاؤٹس کے بچے اور جوان یہاں پر ہیں، ٹریفک پولیس کے ہیں، پولیس کے سپاہی ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، جو بھی ہوں، انتظامات کے سلسلے میں بھرپور تعاون۔ دیکھیے اگر وہ آپ کی نوکری کر رہے ہیں، عزاداران حسین کی نوکری کر رہے ہیں، تو ان کی نیت پر سلام ہے کہ وہ عزاداران حسین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں کہ آپ کی نوکری کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں نا، تو عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے احترام سے ایک دوسرے کے ساتھ، یہی ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ عزاداروں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، آپ بھی ان کے ساتھ۔ اگر تھوڑا آپ کو زیادہ پیدل چلنا پڑ جائے کوئی بات نہیں، ان کی بات مان لیجئے، ان کی بات رکھ لیجئے۔ یہ اسکاؤٹس کے بچے ہوں یا ٹریفک پولیس ہوں یا پولیس کے سپاہی ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، آپ کے لیے کھڑے ہوئے، یہ انتظامیہ آپ کے لیے ہے ساری۔ صرف انتظامی امور کی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ڈسپلن کا تقاضا ہے اور یہی بردباری اور تحمل کا تقاضا ہے، صبر کا تقاضا ہے، برداشت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، دیکھ رہے ہیں برسوں سے، 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے والی کوئی بات ہے نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن انتظامی امور میں اپنی طرف سے ہمیں کوئی شکایت پیدا ہونے کا موقع نہیں دینا ہے کسی کو، لہٰذا اس کی پابندی کیجیے گا۔ آپ یہ روز میں اعلان نہیں کروں گا، آج اعلان کر دیا، پہلی مجلس میں اعلان کرتا ہوں، کل بھول گیا تھا، یاد ہی رہا، آج مجھے ایک دفعہ کہ بتا دوں آپ سب کو، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، سب کی اپنی جگہ شخصیت ہے۔ جب آپ عزاداری میں آ رہے ہیں، مجلس حسین میں آ رہے ہیں، تو سب برابر ہو گئے، سب کے سب برابر۔ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے اپنے دفتر میں، یہ فرق رکھیے گا کہ میں ڈائریکٹر ہوں، یہ پیون ہے، یہاں فرش اعضاء پہ، تو آپ نے دیکھا نا کہ آپ میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی کسی کو اپنے برابر سے اٹھا دیں کہ تیرے کپڑے میلے ہیں۔ ہاں خود اٹھ کے چلے جائیے، آپ کو اختیار ہے، اپنے برابر والے کو نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا لاکھ مساوات کی بات کرے، مگر دیکھنا ہو تو ہماری آ کر دیکھ لے کہ ہمارے فرش اعضاء پہ سب ہو، امیر ہو، وزیر ہو، یا بھائی اس بات پہ آتے ہیں۔ آئیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ سورہ مائدہ کی 57ویں آیت، جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ان مجالس کے لیے۔ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، خبردار، انہیں اپنا ولی نہ بنانا، اپنا سرپرست نہ بنانا۔ کن لوگوں کو؟ ایک تو ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں،
مسخرہ پن کرتے ہیں، ٹھٹھول کرتے ہیں تمہارے دین کے ساتھ، اہل کتاب میں سے ہیں اور وہ تمہارے دین کا مسخرہ بناتے رہتے ہیں، طرح طرح کے تماشے کرتے رہتے ہیں، خبردار ان کو اپنا ولی نہ بنانا، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ کفار کو بھی اپنا والکفار اولیاء، کفار کو بھی اپنا اولیاء، اپنا ولی نہ بنانا۔ لفظ ولی پہ ہماری بحث ہے، مقامات ولایت پہ بحث ہے، ہم نے کل عرض کیا تھا، آج بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ولایت، عمومی ولایت میں کا معنی ہے سرپرستی، یہ عمومی ولایت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء، ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت ہے، سامراج ہے، سرکش ہیں، اللہ کے مقابل جو طاقت آ جائے وہ ہے طاغوت، ان کو بتائے گا نا اسی مقامات۔ تو پہلے وہ دو تین ولایات کو الگ کرتے ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ شیطان کو بھی ایک ولایت ہے، شیطان کی بھی ایک ولایت ہے، ایک حکومت ہے، ایک سرپرستی ہے، ایک اس کی سرحد ہے، جیسے قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ دیکھو اس سے بچتے رہنا۔ کفار کی بھی ولایت ہے، مومنین کی ولایت ہے، مومنات کی ولایت ہے۔ وہ کون سی ولایت ہے جہاں تک ہم لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک عمومی ولایت ہے نا جو آپ کو بھی حاصل ہے اپنے نفس کے اوپر، ہم نے کل عرض کیا تھا کہ ہمیں اختیار ہے، وہی ولایت ہے، یہ ہماری ولایت ہے، ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کریں، ہماری مرضی ہوگی تو نماز پڑھیں گے، مرضی ہوگی تو نہیں پڑھیں گے، اختیار ہے نا بھائی، مرضی ہوگی تو یہ کام کریں گے، مرضی ہوگی تو یہ کام نہیں کریں گے، یہ وہ ولایت ہے جو ہر انسان کو اپنے اوپر حاصل ہے، یہ ایک ولایت کی ادنا ترین قسم ہے۔ اب آگے چلیے، شیطان کی ولایت کا ذکر ہے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بس یہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ان کے اعمال کو ان کے سامنے، ان کے بد اعمالیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور یہی شیطان ان کا ولی ہے، کیا ہے ان کا؟ لہذا لفظ ولی سے دھوکہ نہ کھایا کیجئے کہ فلاں کیسے ولی اللہ ہو گیا، فلاں کیسے ولی اللہ ہو گیا، ارے پتہ نہیں کیا کون کون ولی بن گئے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ لفظ ولی پہ نہیں دھوکہ کھانا ہے، وہ ولایت کون سی ہے جس کی طرف ہم لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو، وہ ولایت کون سی ہے کہ جس کے نور سے مختلف ولایتیں جنم لیتی ہیں، وہ ولایت کون سی ہے کہ جس کے نور سے اولیاء اللہ کو مقامات ملتے ہیں، وہ ولایت کون سی ہے کہ جس سے ولایت تکوینی حاصل ہے، وہ ولایت کون سی ہے کہ جس سے ولایت تشریعی حاصل ہے، یعنی ولایت کا وہ مقام کون سا ہے کہ ایسا مقام ہو ولی کا، اس مقام پر ہو کہ جو کہہ دے وہ دین، وہی شریعت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیدار بیٹھے ہیں نا؟ اچھا چلیے، شکر ہے کہ بیدار بیٹھے ہیں۔ یا اب رضویہ میں بڑا امتحان ہوتا ہے، لوگوں نے بڑے بڑے قصے مشہور کر رکھے ہیں یہاں کے لیے، لیکن یہ کہ میں تو اس پہ یقین نہیں کرتا۔ بہرحال بلند آواز ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ مگر میں ہمیشہ لوگوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ نہیں، سب سے اچھا مجمع جو ہے وہ رضویہ کا ہے، کیونکہ بڑے غور سے، خاموشی سے سنتا رہتا ہے، بڑے غور سے، بڑی توجہ سے، خاموشی سے بالکل سنتا رہتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ پڑھنے والے کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ آدھا مجمع سو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں آپ کا وکیل صفائی بن جاتا ہوں ایسے لوگوں کے سامنے۔ ایک بار اور صلوات رائے فرما دیجیے محمد۔ آئیے، بس وہ ولایت کون سی ہے، وہ مقام کون سا کہ جو کہہ دے وہ دین، جو کہہ دے وہ حق، جس راہ پر چلے وہ حق، جو بات کرے وہ حق، جو کہہ دے دین، جس سے منع کر دے وہ حرام، جس سے روک دے وہ حرام۔ ولایت کا ایسا مقام بھی آئے گا کہ اگر نماز سے روک دے تو نماز پڑھنا حرام۔ ولایت کا ایسا مقام بھی ہے کہ اگر روزے سے روک دے تو روزہ حرام۔ یہ مقامات ہیں نا، ہر ایک کو تو نہیں حاصل، لہذا بتانا چاہ رہے کہ کہاں تک جانا ہے۔ لیکن دیکھیں اسی قرآن مجید نے شیطان کا ذکر کیا، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، بس یہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، گروہ ہیں کہ جن کے سامنے شیطان ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ کام غلط کیا اور شیطان ان کے سامنے ایسے کرتا ہے کتنا اچھا کام کیا،
کتنی اچھی طرح بیوقوف بنایا، کیسے مال غصب کر لیا، کیسے مال چھین لیا، کیسے جھوٹ بول کے مال کھا گئے، کیسے رشوت لے کے، کیسے دھوکہ دے کے، کیسے غریبوں کے مال پہ ڈاکہ ڈال دیا، کیسے یتیموں کے مال پہ ڈاکہ ڈال دیا، اور پھر شیطان اور خوبصورت بنا کے پیش کرا کہ دیکھو کتنا اچھا کام کیا تم نے، کتنے اچھے طریقے سے بے وقوف بنا دیا اتنی بڑی عوام کو، اور پھر ڈھیٹ بن کر، پہلے تو شرم آتی تھی، کسی کا کوئی اسکینڈل سامنے آتا تھا اس کے بچے چھپتے پھرتے تھے کہ میرے باپ کا نام اخبار میں آ گیا، اور اب تو اتنے ڈھیٹ ہو چکے کہ بچے جو ہے سوا شیر، باپ نے 1 کروڑ کی بےمانی کی تو فخر یہ کہ کم از کم 5 کروڑ کی تو کرو، زمانہ بدل گیا، اور بڑے فخر کے ساتھ بچے تیار ہو رہے ہیں جو آدھے پاگل ہیں، جو مینٹل کیس ہیں، ان کو تیار کیا جا رہا ہے نا، جانتے ہیں قوم ایسی ہے، ان کو یہی چاہیے، تو لہٰذا اب ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمْ، شیطان ان کے سامنے ان کے برے کاموں کو خوبصورت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کی بدعمالیوں کو ان کے سامنے خوبصورت، اگر شیطان ان کی بدکاریوں کو، ان کی بےمانیوں کو، ان کی چوریوں کو، ان کی ڈکیتیوں کو، ان کی لوٹ مار کو ان کے سامنے حسین بنا کر پیش نہ کرتا تو یہ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوتے کہ بار بار وہ کام کیا جائے، لڑ جھگڑ کے وہ پوسٹیں لی جائے، بےمانی سے جیتا جائے، مگر یہ مقام لیا جائے، کیوں؟ اس میں مزہ کتنا آ رہا ہے، اربوں روپیہ مل رہا ہے، خربوں روپیہ مل رہا ہے، سیلاب آ گیا تو مزے، زلزلہ آ گیا تو مزے، بند ٹوٹ گیا تو مزے، ارے غریب گئے بھاڑ میں، وہ تو ویسے بھی وعدہ کر کے آئے کہ ایک ایک غریب کو ختم کر کے لیں گے، رہیں گے اس ملک سے، یہ وعدہ تو سب نے کیا ہے نا، سب کے منشور میں جلی حروف سے ایک جملہ ضرور لکھا ہے کہ غریب کو نہیں چھوڑنا، اس ملک میں کسی غریب کو، تو اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ کسی غریب کو زندہ نہیں چھوڑنا، فاقے سے مرتے رہے لوگ، میڈیا شور کرے، آپ شور کرے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ڈھیٹ ہو کے کہتے کہ سب صحیح ہے، کیوں؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے رکھ دیا، کیسے چھوڑ دیں یہ حکومت، کیسے چھوڑ دیں یہ لوٹ مار کا سسٹم، باریاں لگائی ہوئی ہیں، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور یہی شیطان ان کا ولی ہے، اب وہ چاہے وہ شیطان ہو یا سب سے بڑا شیطان ہو آج کا، دیکھتے تو ادھر ہی ہے نا کہ وہ راضی رہنا چاہیے، وہ شیطان، ایسے تھوڑی ہمارے علماء نے کسی کو شیطان بزرگ کا نام دیا ہے، اسی لیے تو کہا ہے شیطان بزرگ، کیونکہ سب بیٹھے ہیں نا، اور وہ شیطان ان کی مدد کو آیا کہ نہیں آیا؟ جب سسٹم پہ ذرا سی آنچ آنے لگی، اس شیطان کو اپنے چیلے چاہیے تھے، یہی چاہیے تھے، وہ بھی پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، نہیں ہم بھی ان کے پیچھے ہیں، ہم بھی ان کی مدد کریں گے، تو دیکھا نا آپ نے کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے شیطان بھی ان کی پشت پر آ گیا، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، شیطان ان کے پیچھے ہے، ان کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن بتا رہا ہے، یہ بدکار ان کے پیچھے جب یہ بڑی بڑی طاقتیں ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑی ہو جائیں تو سمجھ لو فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی شیطان ان کا ولی ہے، ان کا پشتیبان ہے، ان کی پشت پر ہے، پوری دنیا میں اگر مومنین کے خلاف یہ باطل قوت صف آ رہا ہے تو مجھے بتائیے کہ ان باطل قوتوں کے پیچھے کون ہے؟ کون ہے ان باطل قوتوں کے پیچھے؟ کس نے انہیں پروان چڑھایا؟ کون ہے ان کا ولی؟ کون ہے ان کا سرپرست؟ کون ہے ان کا مولا؟ کس نے انہیں ٹرین کیا؟ کس نے انہیں لا کے چھوڑا؟ کس نے عالم اسلام پر مسلط کیا؟ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، یہی شیطان تو ان کا ولی ہے، مگر اس کے بعد پھر سورہ نساء میں یہ بھی فرما دیا کہ اطمینان رکھنا، گھبرانا مت، وَمَن يَتَّخِذَ الشَّيْطَانَ اولیاء من دون اللہ، جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کے اس شیطان کو یا ان شیطانوں کو اپنا ولی بنایا، اپنا سرپرست بنایا، لقد خسر خسرانا مبینا، ان کی ظاہری صورتحال پہ نہ جانا،
یہ گھاٹے میں رہے، اور گھاٹا بھی ایسا گھاٹا، کھلا ہوا گھاٹا، ایسا نقصان جو سب کو نظر آئے گا۔ کیا ہوا؟ جناب موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا۔ کیا ہوا؟ جناب ابراہیم کو بابل چھوڑنا پڑا، در بدر ہونا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ لقد خسرا خسرانا مبینا، وہ جو شیطان کے ساتھی تھے انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ کیوں گھاٹے کا سودا کیا؟ کل موسیٰ اکیلے تھے نا، کل ابراہیم اکیلے تھے نا ہجرتوں کے لیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ نے بتایا کہ نقصان میں فرعونی رہے، موسوی نہیں، نقصان میں نمرودی رہے، ابراہیمی نہیں، نقصان میں یزیدی رہے، حسینی نہیں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے بلند آواز سے۔ کون نقصان میں رہا؟ دنیا نے تو ظاہری چیز دیکھی نا کہ دیکھو کیا نقصان ہوا، نکلنا پڑ گیا موسیٰ کو اپنے ساتھیوں کو لے کے۔ کیا ملا جناب ابراہیم کو؟ در بدر ہو گئے، شہر سے نکال دیے گئے، ملک سے نکال دیے گئے، کیا فائدہ ہوا؟ بیابانوں کی خاک چھانتے رہے، بے آب ہو گیا، وادی میں بچوں کو چھوڑنا پڑا، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور وہ دیکھو جن کے سرپرست وہ تھے، انعام و اکرام بھی دیا، زر و جواہرات کی تھیلیاں بھی بانٹ دی گئیں، ضمیر خرید لیے گئے، دین خرید لیے گئے۔ اب آیات کی تفسیر ہماری مرضی کی ہوگی، اب قرآن کی تفسیر ہماری مرضی کی ہوگی، آیت قرآن کی ہوگی، مطلب ہم بتائیں گے، آیات قرآن کی ہوں گی، سورہ قرآن کے ہوں گے، تفسیر اپنی مرضی کی کریں گے، تعویل اپنی مرضی کی کریں گے۔ کیوں؟ طاقت ہے، دولت ہے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے کیا کیا؟ ولایت حاصل کر دی۔ یہ شیطان ان کے ولی بن گئے۔ شیطانوں نے انہیں دکھایا کہ یہ کام میں بڑا فائدہ ہے، حکومت تمہاری، تمہارے بعد تمہارے پاگل بچوں کی، وہ جو تمہاری اولادیں مینٹل کیس ہیں ان کی حکومت ہے تمہارے بعد، بے فکر ہو جاؤ۔ کیوں؟ پاور ہے ہمارے پاس، دولت بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ اس تشدد کے ذریعے، اس دہشت کے ذریعے ہر اٹھنے والی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لقد خسرا خسرانا مبینا، انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، اور گھاٹا بھی کھلا ہوا گھاٹا، نقصان بھی کھلا ہوا نقصان۔ کیا ہوا ابو ذر کو؟ اکیلا تنے تنہا صحرا میں دم توڑ دیا۔ صحرا میں بیوی سرہانے، دفن کرنے والا کوئی بھی نہیں، دفن کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ یا بیوی ہے، کہیں بیٹی کا ذکر ہے، دونوں روایتیں ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سرہانے بیٹھی ہے، دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ دنیا نے کہا کیا ملا ابو ذر کو؟ کیا مل گیا ابو ذر کو؟ اکیلا صحرا میں جان دے دی، کوئی دفنانے والا نہیں۔ بیٹی رو رہی ہے کہ رسول کا صحابی مر گیا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ بابا میں تجھے کیسے دفناؤں؟ میں تو تجھے نہیں دفنا سکتی، کیا کروں تیرے جنازہ رکھ کے بیٹھی۔ لوگوں نے کہا دیکھا کیا ملا؟ طاقتوں کے مقابل زبان کھولنے کا نتیجہ دیکھا کیا ملا؟ لیکن ابو ذر جانتا ہے، کیوں؟ وہ ولایت کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ اس نے شیطانوں کی ولایت کو قبول نہیں کیا، اس نے ظالموں کی ولایت کو قبول نہیں کیا، اس نے کفار کی ولایت کو قبول نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ولایت کا کون سا سلسلہ ہے کہ اگر صحرا میں بھی دم توڑ دوں تو قیامت تک اولیاء کا سردار بن کے رہوں گا۔ جانتا تھا نا ابو ذر؟ عقل مند وہ نہیں تھے جو ابو ذر کی راہ پہ نہیں چلے، عقل مند ابو ذر تھا، جانتا تھا ولایت کے مفہوم کو کہ مولا کون ہے، جانتا تھا کہ مولا کی پہچان کیا ہے، مولا کی علامت کیا ہے، جانتا تھا کہ کس کی ولایت پہ جان دے رہا ہوں،
جس کی ولایت پہ جان دے رہا ہوں وہ ولایت مجھے گھاٹے کا سودا نہیں پڑے گی، میں نے نقصان کا سودا نہیں کیا۔ جس نے ظالموں کی وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ ظلم کرنے والے ایک دوسروں کے اولیاء ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ ایک دوسروں کے سرپرست ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یہ سب ظالم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا بابا وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جتنے بھی ظلم کرنے والے سب کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ بظاہر مخالف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مخالف ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ جب بھی ظلم کے نظام کو آنچ آنے لگے گی سب ظالم اپنے اختلاف بھلا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہر ظالم بزدل ہوتا ہے، ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ظلم کا نظام ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بظاہر ایک دوسرے کے دشمن ہیں مگر یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اور کفار کی ولایت پہ تو پڑھ ہی چکا، پہلی آیت وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو خبردار کبھی بھی ان لوگوں کو اپنا ولی نہ بنانا۔ اور کس کو اپنا ولی نہ بنانا؟ والکفار اولیاء، کفار کو اپنا ولی یعنی اپنا سرپرست نہ بنانا۔ یہ وہ ولایت کی قسم ہے جس کی مذمت کی گئی قرآن میں۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی لفظ ولی سے خالی دھوکہ نہ کھا جایا کیجیے۔ قرآن مجید میں اتنے مفہوم 28 یا 27 مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے، 212 مقامات پہ ولایت کا مفہوم میں جہاں ولایت بیان کی گئی ہے، 112 سے بھی زیادہ مقامات ہیں اگر افعال کو بھی ملا لیا جائے تو۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ولایت کفار کو بھی حاصل ہے، ولایت شیاطین کو بھی حاصل ہے، ولایت اللہ کے دشمنوں کو بھی حاصل ہے، مگر کون سی ولایت؟ جس کی مذمت کی گئی، خبردار طاغوت کو بھی ولایت حاصل ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کفر کریں گے ان کے اولیاء طاغوت بن جائیں گے۔ لہٰذا کون سی ولایت کی طرف جانا ہے؟ کہ جو ولایت کبھی مرنے نہیں دیتی، جو ولایت گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جس ولایت میں عزت ہی عزت، جس ولایت کا سلسلہ اس ولایت سے مل رہا ہو کہ جو کہہ دے دین، جو کر دے دین، جس طرف چلا جائے وہی حق۔ یہ فرق ہے عام ولایت میں اور خاص ولایت میں کہ عام ولایت اس خاص ولایت کی محتاج ہوتی ہے، اگر اس خاص ولایت سے ہٹ کر چلے تو ولایت نہیں رہتی۔ لہذا قدم با قدم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس ولایت خاصہ کے پیچھے کیسے چلنا ہے۔ یہ ہے ولایت عامہ جو کہہ سکے کہ میرے سلسلہ ولایت یہاں سے ملتا ہے، میرا راستہ یہ والا راستہ ہے، مگر ولایت خاصہ یہ نہیں۔ ولایت خاصہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ولایت عامہ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حق کیا ہے، حق کون ہے، حق کدھر ہے، اس کے پیچھے چلے گا تب جا کے ولی بنے گا۔ اور ولایت خاصہ یہ نہیں کہ پہلے حق کو دیکھے کہ حق کیا ہے، ولایت خاصہ یہ ہے کہ جدھر یہ ولی مڑے گا حق ادھر مڑ جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ ولایت خاصہ ہے اور اس میں بھی بہت سارے مقامات۔ ولایت مطلقہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہ ولایت مطلقہ جو اللہ کے لیے، وہ کسی کے لیے بھی، نہ انبیاء کے لیے نہ اوصیاء کے لیے، کسی کے لیے وہ ولایت، اسی نے ولایت کی۔ اس کے بعد جب ولایت کے مراحل شروع تو پھر ایک ولایت مطلقہ، یعنی اللہ کے بعد جو ولایتیں ہیں ان میں بھی ایک ولایت مطلقہ اور پھر ایک ولایت مقید۔ ولایت مطلقہ اور ولایت مقیدہ میں کیا فرق ہے؟
اب یہ اولیاء اور عرفاء کی زبان میں زیادہ مشکل الفاظ میں بیان نہیں کروں گا، بڑی آسانی سے کہتا ہوا چلا جاؤں گا کہ ولایت مطلقہ اور ولایت مقیدہ کیا ہے۔ ولایت مطلقہ جس کے نور سے باقی ولایات مقیدہ فیض کسب کریں، استفادہ کریں، اس کے نور سے فیض حاصل کریں، اس کے نور سے ان کی ولایت کا سلسلہ بڑھے۔ ابھی نام نہیں لیتا، بتانا چاہتا ہوں ایک روایت، ہر روایت کا جیسے قرآن کا ظاہر ہے باطن ہے، اہل بیت کے بارے میں جتنی احادیث ان سب کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار، مگر ان کا بابا علی ان سے افضل ہے۔ سنیے یہ حدیث، سنی ہے نا، سنیے مفہوم کیا ہے اس کا۔ یہ تو طے ہو گیا کہ سب امام ہیں، یہ سب اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے، مگر یہاں بھی درجہ بندی ہے، اور وہ درجہ بندی ہے کہ جو مقام ولایت علی کو حاصل ہے، جس افضل مقام پر علی ہے، بیٹے نہیں ہیں، بے شک ولی ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، مگر نص سے قول رسول ابوہما افضلہما، یاد رکھنا حسنین سے افضل ان کا بابا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا سب کے لیے ولایت ہے اور ولایت خاصہ ہے، 12 اماموں کے لیے ولایت خاصہ ہے، خاص ولایت جو کہہ دے دین، جو کر دے دین، جس طرف چلے وہی حق ہے وہی دین۔ مگر فرق یاد رکھنا ان 12 ولایتوں میں، ان 12 امامتوں میں بھی علی کا مقام الگ ہے۔ علی کے لیے جو ولایت مطلقہ ہے اسی کے نور سے یہ 11 ولایتیں کسب فیض کر رہی ہیں۔ یہ 11 ولایتوں کا نور اسی نور علی سے کسب فیض کر رہا ہے، استفادہ کر رہا ہے۔ بس علی کے ولایت کے مقابلے میں یہ ہے ولایت مقیدہ۔ علی کی ولایت کے مقابلے میں درجہ بندی بتا رہا ہوں، تفصیلات میں جائیں گے، بس ساتھ دیتے رہیے گا، آپ بیدار رہیں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی دیکھیے بھی کیا کیا مطلب نکلتا ہے آئندہ مجالس میں خدا نے چاہا۔ لیکن ابھی سمجھ میں آیا کہ علی کی ولایت کے مقابلے میں یہ 11 ولایت مقیدہ، اور اس کے علاوہ پوری کائنات کے لیے ان کی ولایت کیا ہے؟ ولایت خاصہ ہے۔ ولایت خاصہ یعنی عام مومن ولایت کے ایک خاص درجے تک پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ وہاں تک بھی وہ جا سکتا ہے جس نے سمجھ لیا ہو کہ ولایت ہے کیا۔ وہ عام مومن، عام انسان پہنچ سکتا ہے۔ جب شیطانوں کے لیے ایک قسم کی ہے، کفار کے لیے ایک قسم کی ہے، تو قرآن مجید میں تو خود ارشاد ہوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور یہ مومنین و مومنات یہ بعض اور یعنی کچھ کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کن کاموں میں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایسے اولیاء ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے۔ تو یہ درجہ بندی ہے نا۔ اب جب یہ درجہ بندی وہاں تک پہنچی تو نور ایک ہے، ایک نور کے 14 ٹکڑے، ایک نور کے 5 ٹکڑے، لیکن وہاں بھی مقامات، وہاں بھی مقامات، خاص مقام کہ جو علی کو مقام حاصل ہے ولایت میں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کیا کروں، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ اب یہی تو عرض کر دوں کہ علی کی ولایت ہی کی تو جنگ ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا۔ علی کی ولایت ہی کی جنگ ہے جو حسن بھی لڑ رہے ہیں، حسین بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ آنے والا مہدی آخر الزماں بھی اسی کی جنگ لڑے گا۔
جس کی آہٹ آنے کی محسوس کر رہا ہے زمانہ. اب یہ عرصہ کتنا ہو سکتا ہے انتظار کا؟ جتنا محبوب قریب آتا جائے اتنے انتظار کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے. عرفاء کی زبان میں، عارفوں کی زبان میں عشق کا مفہوم کچھ اور ہے، محبوب کوئی اور ہے، ان کی محبت کی زبان کچھ اور کہتی ہے. وہ مجاز نہیں ہے، وہاں حقیقت ہی حقیقت ہے. وعدہ کیا ہو کسی نے آنے کا، جتنا وہ وقت قریب آئے گا شدت انتظار کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. تو اب زمانہ قریب آ رہا ہے نا، محسوس کرنے والے چاپ آہٹ محسوس کر رہے ہیں. کبھی شام میں یہ آہٹ سنائی دیتی ہے، کبھی یمن میں حوثیہ کے جانباز مومنین وہ یہ آہٹ محسوس کرتے ہیں، کبھی لبنان میں حزب اللہ حس کرتی ہے اس چیز کو، کبھی عراق کے مومنین محسوس کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی محسوس کر لیں گے کہ خوف کا زمانہ گزر گیا. مت ڈرو کسی چیز سے، جتنا ڈرو گے حالات اتنے ہی خراب ہوتے چلے جائیں گے، کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں. لہٰذا جو کود جاتا ہے خطرات میں، مولا فرماتے ہیں کہ وہی جیت جاتا ہے، وہی جیت جاتا ہے. خوف کے عالم میں جینے کا زمانہ گیا. اب تو دنیا بھر کے مومنین کو یہ انتظار ہے کہ یہ مومنین کب اٹھیں گے، یہ مومنین کب بیدار ہوں گے. گیا زمانہ. اب وہ زمانہ گیا تو آہٹ محسوس کر رہے ہیں نا، ان کے قدموں کی چاپ کو محسوس کریں. تو وہ کس کی جنگ لڑے گا؟ وہ بھی اسی ولایت کی، اسی ولایت کے لیے جنگ کرے گا، اپنے جد کی ولایت کے لیے جنگ کرے گا. تو سب ولی، سب امام، سب معصوم، مگر وہاں بھی درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرح کی درجہ بندی موجود ہے. یعنی علی علی ہے. حسن حسین کربلا کسی نے نہیں بنائی، مگر نہیں، علی کے مقابلے میں بتا دیا گیا کہ ابوہما افضلہما. خاص الگ الگ مقامات عطا کیے گئے، جیسے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوشش کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی کل کی مجلس میں نور حقیقت نور محمدی اور حقیقت نور حیدری پر آپ سے کچھ تھوڑی سی کل بات کریں گے. لیکن کیا کریں، اس پہلے عشرے میں وقت محدود ہوتا ہے، ایک کے بعد پروگرام دوسرا پروگرام، وقت آپ کا بھی ہمارا بھی محدود ہوتا ہے. لیکن خیر چلیے، جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک لے کے جائیں گے بات کو. پیغمبر ختم مرتبت کا اپنا ایک مقام، وہ ولایت الگ، رحمت للعالمین. علی کی ولایت ایک خاص مقام الگ. حسین کو پروردگار عالم نے ایک الگ مقام عطا کیا. حسن کو پہچان ایک الگ دی، الگ پہچان دی. اور ان سب کے درمیان میں مخدر عصمت و طہارت، خاتون محشر، سیدہ نساء عالمین فاطمہ الزہرا. جانتے ہیں ولایت فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ کس مقام پہ ہے ولایت فاطمہ؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں. پھر وہی چھوٹی سی حدیث، ظاہر بھی یاد کرنے کے لیے اچھا، اور باطن میں جتنا جاؤ گے اتنے ہی مطالب سمندر ہے. بحر بیکراں وہ ہے. بحر بیکراں یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر دوں کتنے فضائل ہیں کہ قلم ختم ہو جائے، شجر ختم ہو جائیں، ان کے قلم بنا دیے جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں اور ختم نہ ہو سکے فضائل. ایسا ہی ہے، حقیقت یہی ہے. مگر جو کہہ رہا ہے وہ بڑا عجیب آدمی ہے، اس کے پاس سوائے چند واقعات کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تجربہ مجھے ہوا جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک جگہ گیا، جگہ کا نام نہیں لوں گا، سب جگہ مجلسیں جاتی ہوں بیچارے بھی برا مان جائیں گے، آپ نے ہمارے شہر کا نام لے دیا. وہاں گیا، مجلس تھی لمبی چوڑی، 2-2 3-3 دن والی جیسے مجلسیں ہوتی ہیں اس طرح کی مجلس تھی. بہت سارے 50-60 پڑھنے والے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے، داخل ہوئے،
دیکھا کہ کچھ لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے سے، ان سے پوچھا بھائی تم نے کیا پڑھا؟ بول وہ خیبر پڑھ دیا، تم نے کیا پڑھا؟ احد پڑھ دیا، تم نے کیا پڑھا؟ غدیر، تم نے کیا پڑھا؟ وہ مباہلہ، سب سے پوچھتے رہے بھائی تم پڑھ چکے ہو، کیا کیا پڑھ چکے ہو؟ کچھ دیر کے بعد سر پہ ہاتھ مار کے اب میں کیا پڑھوں گا، سارا تو تم نے پڑھ دیا۔ اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کمرے میں یہ سر پیٹنے والا کہ سب تم نے پڑھ دیا میں کیا پڑھوں گا، ابھی ممبر پہ جا کے کہے گا کہ اتنے فضائل ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں، لکڑیوں کے قلم بنا دیے جائیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، مگر فضائل۔ خدا کے بندے حدیث غلط نہیں ہے، حدیث تو صحیح ہے، تلاش تو کرو، غوطہ تو لگاؤ سمندر میں، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ فضائل کہتے کسے ہیں۔ چند واقعات کے مجموعے کا نام فضائل اہل بیت نہیں ہے، یہ تو ادنا سے کرشمے ہیں، ادنا سے یہ ظاہر ہے، باطن میں جاؤ۔ حدیث فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا صاحب؟ یہ ترجمہ کہاں ہے بھائی؟ کہتے سب یہی ہیں، فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا کہاں ہے بھائی؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ کیا ہے؟ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ وہ تم تشریح کرتے کہ جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ظاہری معنی اپنی جگہ، حدیث یاد کر لینا اپنی جگہ، اچھی بات، وہ معنی بھی اچھا، لیکن ذرا غور تو کرو کہ کیوں فرمایا خدا کے رسول نے کہ میرا جز ہے۔ ارے دوسرے زیادہ سمجھدار ہیں، ایسے تھوڑی کہہ دیا کہ ہمارے جیسا، کہا نا، کیوں کہا؟ سنیے کیوں کہا ہمارے جیسا؟ پھنس جاتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دے کہ ہمارے جیسا نہیں، بلکہ ہر حال میں رسول ہے، ہر حال میں، سوئے تو رسول، جاگے تو رسول، اٹھے تو رسول، بیٹھے تو رسول، ہجرت کرے تو رسول، جنگ کرے تو رسول، صلح کرے تو رسول، ناقہ بنے تو رسول، سجدے کو طول دے تو رسول۔ اس لیے کہا ہم جیسا کہ اگر اس معنی میں رسول مانا تو پھر ماننا پڑے گا کہ فاطمہ جزو رسالت ہے، ماننا پڑے گا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نا۔ میرا حصہ ہونے کا کیا مطلب؟ میں کل کا کل رسول ہوں، میں خلق ہی رسول ہوا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کچھ اور خلق ہوا بعد میں رسول بنا دیا گیا، میں تو خلق ہی رسول ہوا ہوں، میرے لیے ہی تو عالمین خلق کیے گئے۔ اب جب وہ فرما رہا ہے خدا کا حبیب کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، جزو رسالت، تو جزو رسالت ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں خدا کے رسول کہ جزو رسالت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو الگ کر دیا جائے گا کل میں نقص آ جائے گا۔ ایک حصے کو ہٹا دیا جائے جسم کے تو کیا ہوگا؟ ناقص ہو جائے گا نا جسم۔ وہ بضعہ کہ جس کو الگ کر دو تو جسم ناقص، تو جب رسالت کا ایسا جزو ہے کہ الگ کر دیا تو رسالت ناقص ہو جائے گی۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ سنت رسول، اپنے بھائیوں کو تحفہ دے رہا ہوں، اپنے اہل سنت بھائیوں کو، اور میں جانتا ہوں مجھے بہت شوق سے سنتے ہیں وہ ہر جگہ، انہیں تحفہ دے رہا ہوں، لیجیے آپ ایک تحفہ مجھ سے لے لیجیے۔ سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول قول، فعل، تقریر میں حضور کی پیروی کرنے کا نام ہے سنت رسول۔ اسی کو کہتے ہیں نا کتاب اللہ و اطرتی کے مقابلے پر کہا جاتا ہے بعض جگہ کتاب اللہ و سنتی، کتاب خدا چھوڑی اور سنت چھوڑی۔ اب آپ کے سامنے مقدمہ رکھ دیتا ہوں، فیصلہ کر لیجئے گا، اور اپنے بھائیوں کو ایک تحفہ بھی دے دوں گا۔ اسی میں نہیں، تحفہ طنز نہیں کر رہا ہوں، واقعی تحفہ دوں گا، اپنے بھائیوں کو ہدیہ دے کے جاؤں گا۔ کیا پہلے ترجمہ کیجئے نا کہ کتاب خدا اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے
کہ سنت رسول زندگی کے ہر شعبے میں درکار ہے یا نہیں؟ درکار ہے نا؟ مومنین ہو یا مومنات، مومنین ہو یا مومنات، جب چھوڑی ہی دو چیزیں ہیں، ایک کتاب چھوڑی ہے اور ایک سنت چھوڑی، تو بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مومنات کے لیے نہ چھوڑا ہو، کچھ چھوڑا ہے نا؟ تو پہلے تو یہ اصلاح کر لیجئے کہ یہ مفہوم پورا اترتا ہی نہیں، اس لیے مکمل نہیں ہوتا یہ مفہوم کہ زندگی کے کتنے حصے، شعبے، مقام ایسے ہیں کہ جہاں مردوں کے مسائل خواتین سے الگ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ خواتین کے مسائل مردوں سے الگ ہیں، تو جہاں یہ مسائل الگ ہیں وہاں سنت کہاں سے لائیں گے آپ؟ بھائی چھوڑی ہی دو چیزیں، کتاب چھوڑی یا سنت چھوڑی، تو سنت رسول کہاں سے لائیں گے آپ؟ ان مقامات پہ جہاں خواتین کے مسائل الگ ہیں۔ تو میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آئندہ کے لیے اضافہ کر لیجئے گا، اس لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جزو رسالت ہے۔ جزو رسالت کا مطلب یہی ہوا کہ اب فاطمہ جو بھی کرے گی خواتین کے لیے سنت رسول بن جائے گا۔ بھائی نے بہت زور سے صلوات بھیجی، ایک بھائی نے نعرہ لگایا، میں بہت خوش ہوا، حالانکہ دونوں گڑبڑ ہو گئے آپس میں نعرہ اور صلوات۔ خوش اس لیے ہوا کہ یہ دل کی آواز تھی جو نکل کر آئی، میرے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ وسلم۔ تو میں نے تحفہ دے دیا نا کہ میرے بھائیوں کل کوئی سوال کر سکتا ہے کہ خواتین کے مسائل میں سنت کہاں سے لائیں؟ سنت رسول تو الگ، مردوں کا معاملہ الگ ہے، خواتین کا معاملہ الگ ہے، چھوڑی دو ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اور ایک سنت، تو پھر کس کا فعل سنت بنے گا؟ تو پوچھو کس کے لیے رسول نے کہا کہ رسالت کا حصہ کس کے لیے؟ اور آپ سیحہ میں موجود ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سب جگہ لکھے من ازاحہ فقد ازانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے، کیونکہ حصہ ہے نا میرا، جو اسے تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو سنت مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کا عمل شامل نہ ہو جائے، اسی لیے تو ہم نے کہا کہ قال رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ورنہ ترستے رہو گے، بھٹکتے رہو گے، سنت رسول نہیں ملے گی۔ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے کہ آخر تک ان کا عمل رسول کا عمل کہلائے، ان کا کہا ہوا رسول کا کہا کہلائے جائے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جو الگ الگ، تو جناب فاطمہ کی ولایت کا یہ خاص مقام، اسی بنا پر، اسی بنیاد پر تعارف جب کرایا گیا تو اسی طرح کرایا گیا، ہوں فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کیونکہ رسالت صلوات دیجیے محمد۔ بس ختم کیا، میں ختم کر دیا، جہاں بات کو ختم کر رہے ہیں یہیں سے انشاءاللہ زندگی رہی کل بات کو آگے بڑھا دیں گے، یہیں تک لے کر۔ بس یہ ہے ولایت فاطمہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مبالغہ بہت کرتے ہیں، آپ لوگ کیا مبالغہ کیا ہم نے؟ کہا آپ مصائب میں عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں، جیسے کل جناب مسلم کے بچوں کے سرہانے آپ نے جناب فاطمہ کو پہنچا تھے، کسی نے اعتراض کیا آپ صحرا میں مصائب پڑھتے ہیں کہ جناب سکینہ ناقے سے گری، جناب فاطمہ اپنی آغوش میں لیے ہوئی، بہت مبالغہ کرتے ہیں۔
خدا کے بندو، انصاف سے تو کام لو، ذرا انصاف سے کام لو۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جب ہمارا کوئی شہید ہو کر گرتا ہے، گھر والے بعد میں آتے ہیں، پہلے حسین کی ماں آ جاتی ہے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جہاں فرش عزا بچ جائے، سب سے پہلے آنے والی اور سب سے آخر میں جانے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ اب انصاف سے کام لو، جو فاطمہ ہمارے شہیدوں پہ آتی ہو۔ اب یہ تو دیکھنے والی آنکھیں ہیں نا، ہر ایک نے تو نہیں دیکھا، نہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے، لیکن بعض اس مقامات پر پہنچ جاتے ہیں نا، ایسے ہم جیسے گناہگار تو سب نہیں ہیں، کچھ ایسی پاک آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں زیارت کا شرف بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کی اولاد میں کچھ سادات ایسے ہوتے ہیں، کچھ کروڑوں میں کچھ مومنات ایسی ہوتی ہیں، کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اپنے منصب کو اپنی عزت کرانے کے لیے جھوٹی داستانیں گڑھا کرتے ہیں۔ میں تو حقائق کی باتیں کر رہا ہوں کہ ہم گناہگار کہاں، اپنی باتیں نہیں کر رہا، اپنے جیسے لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا، ان خاصان خاص کی باتیں کر رہا ہوں جنہیں مولا کی بھی زیارت ہوئی ہے۔ اگر میں یہاں جنگ کے واقعات پڑھنا شروع کروں 65 سے لے کے حزب اللہ کی لڑائی تک، تو 65 کی جنگ میں بھی یاد ہے کہ ہندو سپاہی گھوڑ سواروں کو دیکھتے تھے، بھارتی فوج کے سپاہی کہتے تھے یہ ہری وردی والے کون ہیں، یہ سیاہ پوش کون ہیں، یہ سفید لباس والے فوجی کون ہیں، یہ سبز اور سرخ لباس والے فوجی کون ہیں۔ میں نے ایسے چشم دید واقعات سنے ہیں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے، ان کے ہمراہیوں سے سنے کہ اس حزب اللہ کی لڑائی میں کون کون سی ہستیاں ان جوانوں کی مدد کے لیے آئی، کون کون سی بیویاں ان بچوں کی مدد کرنے آئی۔ کتابیں چھپ چکی ہیں سینکڑوں صفحات کی اس غیبی امداد کی کہ جو معصومین نے ان حزب اللہ کے جوانوں کی ہے۔ صرف معصومین نہیں بلکہ مخدر عصمت و طہارت۔ کسی سید کو زیارت ہوئی ہے اپنی جد ماجدہ فاطمہ زہرا کی، میں تیری ماں ہوں، حملہ کر میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں نے ایسے واقعات سنے اس جنگ میں کہ کسی جوان کو ثانیہ زہرا کی زیارت ہوئی، 4 فوجیوں کا کام اکیلا کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ پاگلوں کی طرح کیسے کر رہا ہے، کہا تم نے دیکھا نہیں ثانیہ زہرا میری مدد کو آئی۔ تم کیا جانو ان عاشقوں کے عقیدے کو، یہ اعتراضات کرنے والوں، تمہیں کیا معلوم منزلیں کیا ہیں ان لوگوں کی۔ ہم یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب آج کے دور میں ان بچوں کو، ان جوانوں کو، ان سید زادوں کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے تو زینب تو بیٹی ہے فاطمہ کی، حسین تو بیٹا ہے فاطمہ کا۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا، تو پھر تعجب کیوں کرتے ہو؟ تم نے نہ سنا ہو تو نہ سنا ہو، بہت لوگ ہیں جنہوں نے جنات کا نوحہ سنا ہے، جنہوں نے در و دیوار کو گریہ کرتے دیکھا ہے۔ تم نے اور میں نے نہ دیکھا ہو تو نہ دیکھا ہو، کچھ سماعتیں ایسی ضرور ہیں جن سماعتوں نے کچھ بیویوں کا گریہ سنا ہے۔ ہم اور تم گناہگار نہ سن سکے الگ بات۔ ان روایات پہ شک نہ کیا کرو، یہ ولایت کے ان اعلیٰ مقامات پر تشریف فرما ہستیاں ہیں جو ہر زمانے میں نصرت کے لیے بھی آتے ہیں، مدد کے لیے بھی آتے ہیں، جبھی تو نعرہ حیدری لگتا ہے۔
اگر یہ عقیدہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں تو پھر نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی مدد کرنے والا ہے۔ بس تسلسل ربط قائم کرنے کے لیے بالکل اب سہارا نہیں لوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ 2 محرم دین کا نصرت کرنے والا، دین کا مدد کرنے والا، ولایت کے اس خاص مقام پر فائز جس نے پہلے بتا دیا لوگوں کو کہ میرے ساتھ جو آئے گا مارا جائے گا، واپس چلے جائے گا، واپس کر دیا۔ آج 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، مشہور روایت چند جملوں میں پیش کر کے زحمت تمام کر دوں گا۔ والد کربلا ہوئے، جس سواری پر بیٹھے ہیں روایت کے مطابق اس کے قدم جم گئے، آگے نہیں بڑھتے۔ امام نے آگے بڑھنے کا حکم دیا، سواری نے سر جھکا دیا، بے چارگی اور لاچارگی کا اظہار کرایا۔ مشیت کا تقاضا یہی تھا، حسین اتر آئے، جانتے ہیں حسین، مگر پھر بھی ظاہری طور پر حجت، دوسری سواری پر بیٹھے، نہیں بڑھی آگے، تیسری سواری پر بیٹھے، 7 سواریاں بدلی حسین۔ اس کے بعد پوچھا پاس کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی بستی ہے؟ بتایا گیا بنی اسد کے لوگ آباد ہیں، کا بلا کر لاؤ۔ خبر ہوئی بنی اسد کے لوگوں کو کہ فرزند رسول اس سرزمین پر وارد ہوئے ہیں، دوڑے دوڑے آئے، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو، مگر خدا را اس زمین پہ ٹھہرنے کا قصد نہ کیجیے گا، اس زمین پہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی نبی یا نبی زادہ یہاں سے خوش نہیں گیا۔ حسین نے پوچھا اس خاص زمین کا جس پر میں کھڑا ہوں اس کا کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا ماریا ہے۔ اور کوئی نام ہے؟ کہا نینوا ہے۔ اور کوئی نام ہے؟ کہا شق الفرات ہے۔ 7 8 9 10 نام بتا دیے۔ پھر پوچھا اور کوئی نام؟ آخر میں کسی نے دبی زبان سے کہا کربلا میں۔ اور یہ کرب اور بلا سے بنا فرزند رسول۔ دست بستہ گزارش ہے، یہاں ٹھہرنے کا قصد نہ کیجیے، یہاں سے چلے جائیں۔ بس جو ہی یہ سنا کربلا، یہ کلمہ زبان پہ، زبان مبارک پہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتر آئے سب، اپنے انصار کو، اصحاب کو حکم دیا سواریاں بٹھا دو، اسباب اتار دو، خیمے نصب کرنا شروع کرو۔ یہی وہ زمین ہے جس کا حسین سے وعدہ کیا گیا، خدا کی قسم یہی قتل کیے جائیں گے، یہی ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوں گی، یہی دفنائے جائیں گے، یہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ حکم دیا حسین، اسباب اتار رہے ہیں انصار حسین، ادھر سے جناب فضہ آئی ہے، پیام لے کر ثانیہ زہرا یاد فرما رہے ہیں، ناقے کے پاس آئے، ہماری کے پاس آئے، بیٹھ چکی ہیں ہماری۔ دونوں بہن بھائیوں میں سلام کلام ہوا، اور گھبرا کے کہتی ہیں ثانیہ زہرا بھیا یہ کیسی سرزمین، میرا دل بہت گھبرا رہا، جتنی جلد ہو سکے یہاں سے کوچ کا ارادہ کر، مجھے اس زمین سے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی۔ بس اتنا سننا تھا، حسین فرماتے ہیں زینب اب ہم کہیں جانے والے نہیں، بس خلاصہ کلام یہ ہے زینب کہ یہی ہم ٹھہریں گے، یہی قتل کیے جائیں گے، یہی سے اٹھائے جائیں گے۔ اور زینب اسی لیے تو آپ آئیے ساتھ، یہ اگلا مرحلہ آپ کا یہیں سے شروع ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں لائے حسین زینب، پھر واپس پلٹے، بلاؤ بنی اسد کے لوگوں کو، پورا قبیلہ جمع ہو گیا، مرد عورتیں بچے سب زیارت کے لیے آگے حسین، کہ تم مالک ہو زمین کے؟ کہا ہاں، کہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ کہا فرزند رسول ہم یوں ہی آپ کو ہبا کرتے، کہا نہیں سودا کرو۔ سودا ہوا، معاملہ طے ہوا،
روز کی قیمت یعنی اس زمانے کی جو قیمت تھی اس کے حساب سے 60,000 درہم حسین نے ادا کی، لکھوایا گیا، بیع نامہ ہوا، اور جب زمین میری اپنی ہو گئی، ملکیت میری ہو گئی زمین، تمہیں رقم مل گئی، کب تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ، 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں ہبہ کرنا ہو جائے۔ دیکھو پہلی شرط یہ ہے کچھ دنوں میں ہم قتل کر دیے جائیں گے، یہ کوفی اور شامی اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمارے لاشوں کو دفنا دیں۔ اقرار کیا بنی اسد کے لوگوں نے کہ دیکھو دوسری شرط یہ ہے اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت نہ کرنا، میری زمین میری زمین۔ کہاں تک دیکھ رہی ہے حسین کی آنکھیں، کہاں تک دیکھ رہی؟ جانتے ہیں حسین کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، 2 کروڑ میں نے پڑھا کہ اب تک پہنچ گئے۔ کب تک دیکھ رہا ہے حسین؟ اس پہ زراعت نہ کرنا، کیونکہ کھیتی باڑی ہوگی، میرے چاہنے والے سردی میں بھی آئیں گے، گرمی میں بھی آئیں گے، کبھی محرم سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی ربیع میں، کبھی خریف میں، کبھی ربیع میں، لہذا زراعت نہ کرنا۔ میرے چاہنے والے آئیں گے، میرے زائرین آئیں گے، اگر زراعت کرو گے ان پر الزام آ جائے گا کہ کھیتیوں کو رون ڈالتے ہیں، جب کروڑوں آئیں گے تو کھیتی کا کیا ہوگا؟ لہذا میری زمین ہے، کسی کو زراعت کا اختیار نہیں، کھیتی باڑی نہیں ہوگی، اس پہ لکھوایا۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط، دیکھو ہمارے چاہنے والے بہت عرصے بعد آئیں گے، ہماری قبروں کے زائرین آئیں گے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ذرا آپ تصور کیجئے نا کہ ہم اور آپ جیسے گنہگار کہا، حسین نے ہمیں کربلا میں یاد کیا ہے، ہم سب کو یاد کیا ہے، حسین نے اپنے وجود پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ کہاں ہمارے گنہگار وجود، اور کہا میرے مولا حسین کا ہمیں یاد کرنا۔ میری قبر کے زائر آئیں گے، میرے چاہنے والے آئیں گے، انہیں مہمان رکھنا، 3 دن تک ہماری قبروں کے نشان بتانا، جو جاتے رہتے ہیں کربلا یا عاشور پہ ایک بار بھی گئے ہیں، انصاف سے بتاؤ کتنے بڑے راستے میں لوگ خیمے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں زائرین کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، آؤ ہمارے خیمے میں بیٹھ جاؤ، ایک کپ چائے کا پی لو، تھوڑی سی نیاز حسین چکھ لو۔ مشغول خدمت میں زائرین کی جو کچھ ہے گھروں سے نکال کے رکھ دیتے، زائر آئے ہیں، حسین کی قبر کے زائر آئے، ہمارے زائر آئیں گے، انہیں قبروں کا نشان بتانا، 3 دن مہمان رکھنا، پھر واپس پہلی شرط کی طرف پلٹے، دیکھو خبردار بھول نہ جانا، ہمارے لاشیں ضرور دفنانا۔ اطمینان حاصل نہیں ہوا حسین کو، کہا اپنی خواتین کو بلاؤ، مومنات جمع ہوئی، اسی دن حسین نے فیصلہ کر دیا تھا کہ مرد حوصلہ ہارنے لگے تو یہ نہ سمجھنا کہ خواتین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ گھر گھر ہونے والی خواتین کی مجلس ہے، اسی بات کا اعلان ہے حسین، حسین اگر کبھی مرد حوصلہ ہار گئے ہم آئیں گے تیری مدد کے لیے۔ وعدہ لیا حسین نے خواتین سے، اگر مرد ڈر جائیں تم سروں پہ چادریں ڈال کر آنا، ہمارے بے کفن لاشوں کو کفن دینا، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی حسین کی، کہا
اپنے بچوں کو بلاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے چاروں طرف بیٹھ گئے. حسین بھی زمین پر بیٹھ گئے تاکہ بچوں کے برابر آ جائے. مجھے ایک جھولا کہنے دیجئے. چشم تصور میں تو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ایک بچہ حسین کے ایک زانو پر ہے, دوسرا بچہ دوسرے زانو پر ہے. کسی کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں, کسی کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں, کسی کے بازو کو بوسہ دے رہے ہیں. بچوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گیا فاطمہ کا لال. اب ان بچوں سے فرماتے دیکھو بچوں, اگر یہ بڑے ڈر جائیں, اگر تمہارے والدین ڈر جائیں, ہمارے لاشیں نہ دفنائیں, تو تم تو بچے ہو نا, چھوٹے چھوٹے ہو, کھیلتے کھیلتے آنا, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا. بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب کا مجھے نہیں پتا کہ ان 2 کروڑ انسانوں کے ہجوم میں کیا منظر ہوتا ہے, لیکن ہاں اس سے پہلے کے منظر تاریخ میں ثبت ہیں کہ ادھر عاشور کا سورج غروب ہونے لگتا ہے, ادھر ایک شور اٹھتا ہے, ایک قافلہ, ایک کاروان کفن پوش بڑھ رہا ہوتا ہے. آگے کاندھوں پر بیچے اور کدال, آگے آگے مرد, پیچھے پیچھے عورتیں, سب سے آخر میں چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اے حسین, اے حسین, حسین